بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی نے اپنے ہی قائد عمران خان کے الزامات مسترد کر دیے۔ نجی ٹی وی کو ایک انٹرویو میں چودھری پرویز الہی نے کہا کہ فوجی افسران کے خلاف FIR میں نے رکوائی تھی کیونکہ اس میں ٹیکنیکل مسائل تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، ایسے باتیں کیسے کرتا جس سے عمران خان کو ذہنی اذیت ہوتی۔ ہم نے کہا تھا کہ اپنی مرضی کے لوگ لگائیں، ہمیں اعتراض نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سندھ میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے 25 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق یہ رقم سندھ میں سیلاب متاثرین کی امداد پر خرچ ہوگی۔ وزیراعظم نے جمعے کو پیپل پارٹی کے وفد سے ملاقات میں فنڈ کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی تھی۔ خیال رہے کہ چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ دنوں سوات میں جلسے سے خطاب کے دوران وزیراعظم سے بجٹ میں وعدے پورے نہ کرنے کا شکوہ کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پیسہ نہ ملا تو پیپل پارٹی بجٹ منظور نہیں ہونے دے گی۔ مسلم لیگ نون نے سابق وزیر خارجہ مفتیٰ اسماعیل کو پارٹی عہدے سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پارٹی قیادت نے مسلم لیگ نون سندھ کے صدر محمد شاہ کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ سندھ کے سیکرٹری اور سابق وزیر خارجہ مفتیٰ اسماعیل کو بھی عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی کی جانب سے دونوں عہدیداران کو فارغ کیے جانے کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا۔ مرتضی وہاب نے میئر کراچی کے عہدے کا حلف اٹھا لیا، جبکہ سلمان مراد نے ڈپٹی میئر کراچی کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ الیکشن کمیشن سندھ اعجاز چوہان نے مرتضی وہاب اور سلمان مراد سے حلف لیا۔ تقریب حلف برادری میں چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر سندھ کامران ٹسوری اور دیگر رہنما موجود تھے۔ حلف اٹھانے کے بعد مرتضی وہاب نے کہا کہ پیپل پارٹی کی خدمت کے منشور کو آگے لے کر جائیں گے، عوام دوست منشور کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، کراچی میں حقیقی مثبت تبدیلی لائیں گے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے پاکستان تحریک انصاف PTI کے رہنما شہریار افریدی کو 14 روزہ جوڈیشنل ریمانڈ پر اڈالیہ جیل بھیج دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں شہریار افریدی کے خلاف 9 مئی کے واقعات پر تھانہ I9 میں درج کیس کی سماعت ہوئی۔ شہریار افریدی کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر جوڈیشنل مجسٹریٹ نوید خان کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے شہریار افریدی کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی اور انہیں 14 روزہ جوڈیشنل ریمانڈ پر اڈالیہ جیل بھیج دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے چین کے 2 روزہ دورے کے موقع پر چینی وزیر خارجہ سے وفد کے ہمراہ 5.5 گھنٹے طویل ملاقات کی۔ ملاقات میں چینی محکمہ خارجہ کا وفد بھی شریک رہا۔ وزیر خارجہ کی ملاقات کے حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اٹارنی بلکن کی چینی وزیر خارجہ سے واضح، ٹھوس اور معیاری بات چیت ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران بلکن نے سفارتکاری کی اہمیت اور مواصلات کے چیلنج کھلے رکھنے پر زور دیا۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے جیل میں ملاقات کی۔ جیل میں چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں چودھری شجاعت کے صاحبزادے اور وفاقی وزیر صالح حسین بھی موجود تھے۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ پرویز الہی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور پاؤں سوجے ہوئے تھے۔ پرویز الہی ہمارے خاندان کا حصہ ہیں، اس لیے ملنے گیا۔ ہمارے خاندان نے پہلے بھی مشکلات دیکھی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم نے میئر کراچی کو وارننگ دی ہے کہ ہمارے ٹاؤن میں بحران پیدا کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ایک بیان میں حافظ نعیم نے کہا کہ میئر کی حلف برادری کی تقریب میں احتجاجاً شرکت نہیں کریں گے۔ جو آج خوش ہو رہے ہیں کل ان کے ساتھ ہاتھ ہوگا تو پتہ چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج تم وفاق سے مزید فنڈ کا کہہ رہے ہو، پچھلے فنڈ کا کیا کیا؟ جو ٹینٹ آ رہے ہیں وہ نہیں آئے مگر آپ کے ٹینک بھر گئے۔ ہمارے ٹاؤن میں بحران پیدا
پیدا کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا تھا کہ ہمارا کیس اتنا واضح ہے کہ عدالت میں جائیں گے تو یہ الیکشن کالا دم جائیں گے۔ بھارت ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، جہاں 2 ریاستوں میں چلنے والی ہیٹ ویو کے نتیجے میں اب تک تقریباً 100 افراد ہلاک ہو چکے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارت کی 2 سب سے زیادہ آبادی والی ریاستوں اتر پردیش اور بہار میں ان دنوں شدید ہیٹ ویو چل رہی ہے، جہاں گرمی سے گزشتہ چند روز کے دوران ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 96 ہو گئی۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 1000 روپے کی کمی واقع ہوئی۔ آل پاکستان جویلرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت 1000 روپے کم ہو کر 2,20,700 روپے ہو گئی۔